اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنی فی الدین۔ جی آیت نمبر 182۔ یا ایہا الذین، اے لوگو، آمنو، جو ایمان لائے ہو، کتبہ، لکھ دیا گیا، فرض کر دیا گیا، علیکم، تم پر، القصاص، بدلہ، فی القتلی، قتل میں، یعنی قتل کے بارے میں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے بدلہ لکھ دیا اے ایمان والو، یعنی اگر کوئی کسی کو قتل کرے گا تو بدلے میں اسے قتل کر سکتے ہیں، قتل کیا جائے گا، تو یہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا۔ الحر بالحر، آزاد کے بدلے، والعبد بالعبد، اور غلام کے بدلے، والانثی بالانثی، اور عورت کے بدلے۔ فمن، پھر جو، عفی لہ، معاف کر دے اسے، من اخیہ شیء، اپنے بھائی کو کچھ، فاتباع، پھر وہ پیروی کرے، بالمعروف، دستور کے مطابق، واداء، اور وہ ادا کر دے، الیہ، باحسان، اس کی طرف اچھے طریقے سے۔ پھر جو کوئی اپنے بھائی کو معاف کر دے تو پھر جو ہے اس کی دیت دینی ہوگی، اور وہ دیت اچھے طریقے سے دستور کے مطابق ادا کرے۔ ذالک تخفیف من ربکم، یہ کمی ہے تمہارے رب کی طرف سے، تخفیف ہے تمہارے رب کی طرف سے، ورحمت، اور رحمت ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کمی رکھی ہے، تخفیف رکھی ہے، رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنی تم پر کی ہے۔ فمن اعتدی، پھر جو کوئی زیادتی کرے، بعد ذالک، اس کے بعد، فلہ، پس اس کے لیے، عذاب علیم، دردناک عذاب ہے۔ پھر جو کوئی اس کے بعد زیادتی کرے تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اچھا جی، اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر جو ہے فمن عفی لہ من اخیہ، پس جو کہ اپنے بھائی کو معاف کر دے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قتل تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ قتل کریں، لیکن مسلمان ہونے کے ناطے مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں، تو یہ سفارشاً کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ اپنے بھائی کو معاف کر دے تو یہ اس کے لیے بڑی اجر کی بات ہے۔ تو پھر جو دوسرے لوگ ہیں انہیں چاہیے کہ وہ دیت ادا کریں اچھے طریقے سے، کوئی تنگ نہ کریں، پریشان نہ کریں۔ دیکھیں کتنی اللہ تعالیٰ نے تخفیف ہمارے لیے رکھ دی، کمی رکھ دی۔ بنی اسرائیل میں صرف قصاص کا بدلہ قصاص ہی تھا، یعنی قتل کا بدلہ قتل تھا۔ بنی اسرائیل میں یہ نہیں تھا کہ دیت دے کے معافی دے دی جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانی کر دی، ایک اچھا موقع فراہم کیا کہ ہم اگر قتل ہو جاتا ہے تو دیت، اگر جو مقتول ہے اس کے وارث دیت کے لیے مان جاتے ہیں تو پھر دیت دے کے اس بات کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ لیکن کوئی دیت لینے کے بعد اگر مقتول جو شخص قتل ہو گیا اس کے وارث دیت بھی لے لیتے ہیں اور اس کے بعد قاتل کو پھر پریشان کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ، پھر جو کوئی اس کے بعد زیادتی کرے تو پھر اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور سوری، آیت نمبر 182 نہیں تھی، سبق 178 آیت نمبر تھی۔ جی، وَلَکُمْ، اور تمہارے لیے، فی القصاص، بدلے میں، حیات، زندگی ہے، یا اولی الالباب، اے عقل والو، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اور تمہارے لیے بدلے میں زندگی ہے۔ اب بدلے میں زندگی کیسے؟ یعنی کہ اگر کوئی ایک شخص کسی کو قتل کرے گا تو پتہ ہوگا کہ بدلے میں یہ قتل کر دیا جائے گا، تو اس طرح خوف سے، یا کسی نے کسی کو قتل کیا تو بدلے میں اس قاتل کو قتل کر دیا جائے گا، تو لوگوں میں خوف کی فضا پھیلے گی کہ نہیں، ہم اگر قتل کریں گے تو ہمیں بھی یہی سزا ملے گی، جان سے جانا پڑے گا۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر اس طرح نسلوں کی نسلیں جو ہیں سنور سکتی ہیں، اس چیز سے بچ سکتی ہیں۔ لیکن اگر کوئی سزا ہی نہ ہو، ایسے ہی سارے گناہ ہوتے پھریں، ایسے ہی سارے کام ہوتے پھریں، تو پھر لوگوں میں خوف کا کوئی نام و نشان ہی نہیں رہتا، پھر لوگ بے دھڑلے سے سارے کام کرتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے لیے قتل میں زندگی ہے، بدلے میں زندگی ہے، اے عقل والو، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ کتب علیکم، فرض کر دیا گیا تم پر، اذا حضر، کہ جب حاضر ہو، جب آئے، احدکم الموت، تم میں سے کسی کو موت، ان ترک خیرا الوصیۃ، اگر اس نے
اپنا مال چھوڑا ہو، الوصیت تو وصیت ہے، للوالدین والدین کے لیے، والاقربین اور رشتہ داروں کے لیے، بالمعروفی دستور کے مطابق، حقاً یہ حق ہے، علی المتقین پرہیزگاروں پر۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب اب یہ تو کسی کو بھی نہیں پتہ کہ موت کب آنی ہے، لیکن جب اس طرح کی صورتحال ہو، بلکہ انسان کو اپنی وصیت ہر وقت ہی اپنے پاس تیار رکھنی چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شخص کے پاس مال ہو جس کی وہ وصیت کر سکتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ 2 راتیں بھی نہ گزارے اور اس کی وصیت اپنے پاس لکھ کے رکھ لے اس مال کی۔ تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اللہ کے نبی کے منہ سے یہ بات سنی تو میں نے 1 رات بھی نہ گزرنے دی تھی، اپنی وصیت کو میں نے لکھ کے اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ تو وصیت جو ہے ہر وقت اپنے پاس تیار رکھنی چاہیے، کیونکہ موت کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ موت کا مطلب کوئی انسان کو پتہ نہیں ہے کہ کب آئے، موت کا وقت مقرر ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کی روح کو قبض کرنا ہے تو کسی انسان کو نہیں پتہ کہ اس کی روح کب قبض ہوگی، لہٰذا جو وصیت ہے یہ ہر ٹائم لکھی ہونی چاہیے اپنے پاس، تاکہ انسان کے مرنے کے بعد جو اس کے لین دین کے معاملات ہیں ان میں کوئی مسائل نہ بنے۔ جی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم پر یہ لکھ دیا گیا کہ جب تم میں سے کسی ایک کو موت آئے تو اگر اس نے مال چھوڑا ہو تو اس کی وصیت کرے والدین کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے۔ اچھا اب میں آپ کو یہ بات بتاتی چلوں کہ یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے، اس آیت پر عمل نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صرف انسان کا جتنا مال ہے، یہ آپ لوگ سورہ نساء میں آگے جا کے پڑھیں گے 4 سپارے میں، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی ڈیٹیل میں جو ہے وراثت کا جو ٹاپک ہے وہ بڑی ڈیٹیل میں بیان ہوا ہے، سورہ نساء کے سٹارٹ میں ہی ہے، 3 رکوع میں۔ تو اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ انسان کا جتنا مال ہے اس کے سارے مال کی صرف 1/3 حصے کی وصیت ہو سکتی ہے، اور دوسرا اہم پوائنٹ کہ وصیت وارث کے حق میں نہیں ہو سکتی۔ جیسے اس آیت میں بتایا گیا والدین اور رشتہ دار وارث جو بنیں گے وراثت کے، ان کے حق میں وصیت نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے حصے 4 سپارے میں جب ہم پڑھیں گے اللہ تعالیٰ نے ان کے حصے مقرر کر دیے، تو یہ 1/3 کی وصیت وارث کے حق میں نہیں ہو سکتی۔ تو اس وجہ سے یہ آیت منسوخ ہے۔ منسوخ وہ آیت ہوتی ہے جو کسی موقع اور مطلب وقت کے مطابق نازل ضرور ہوئی، لیکن بعد میں اس آیت کو اللہ تعالیٰ نے منسوخ کر دیا اور فرما دیا کہ اس پر عمل نہیں ہوگا، لیکن قرآن مجید میں اس آیت کو ویسے ہی محفوظ رکھا۔ تو لہٰذا یہ جو آیت ہے اس پر اب عمل نہیں ہوگا وصیت کے بارے میں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وصیت ہے والدین کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے دستور کے مطابق، یہ پرہیزگاروں پر حق ہے۔ فمن بدلہ، پس جو کوئی تبدیل کر دے، بعد ما سمعہ، اس کو سننے کے بعد، یعنی وصیت سننے کے بعد اس کو تبدیل کر دے، فإنما اسمہ، پس بے شک اس کا گناہ، علی الذین، انہی لوگوں پر ہوگا، یبدلونہ، جو اس کو تبدیل کرتے ہیں۔ پھر اس کا گناہ ان لوگوں پر ہی ہے جو تبدیل کرتے ہیں۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تو بڑا ہی سننے والا، بڑا ہی جاننے والا ہے۔ فمن خواف، پس جسے ڈر ہو، من موصن، وصیت کرنے والے سے، جنفن، طرفداری کا، او اسمن، یا گناہ کا، فاصلح بینہم، پھر وہ صلح کروا دے ان کے درمیان، فلا اثم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ تو بڑے ہی معاف کرنے والے، بڑے رحم کرنے والے ہیں۔ اگر طرفداری یا گناہ کا ڈر ہو کہ وصیت کو تبدیل کر لیا گیا یا اس طرح سے، تو پھر اس وصیت کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے، تو پھر کوئی گناہ نہیں ہے، اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ تو بڑے ہی غفور الرحیم ہیں۔ جی بس اتنا ہی 178 سے لے کے 182 تک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔